ناول عشق بسم اللہ الرحمن الرحیم از قلم حدیقہ خان قسط نمبر 12 ڈونٹ کاپی وداؤٹ مائی پرمیشن۔ زریاب کی پوری کوشش تھی کہ مہر اس دفعہ کرتا پجامہ اور دوپٹے والا کوئی سوٹ لے لے، پر مہر نے وہی جینز لینی تھی۔ پر اس بار اس کے ٹاپ کی جگہ زریاب نے بہت انسسٹ کر کے اسے ایک شارٹ کرتی دلوا دی تھی جو اس کے تھائز تک آ رہی تھی۔ وہ آنے بہانے سے اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایک عدد سٹالر بھی لے لے اس پر مہر نہ مانی۔ خیر، آج کے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ اس نے پھٹی ہوئی جینز نہیں پہنی تھی اور چھوٹے سے ٹاپ کی جگہ ایک شارٹ کرتی تھی فل سلیوز والے۔ مال کے واش روم میں ہی مہر نے اپنے کپڑے چینج کر لیے تھے اور ساڑی اور ہیلز کو شاپنگ بیگ میں ڈال دیا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 35 منٹ کے بعد یہاں سے نکلے تھے۔ شام کے 5 بج چکے تھے اور زریاب اس وقت مہر کو بیچ پر لے کر جا رہا تھا، جس کے لیے انہیں ابھی 1 گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا۔ مہر کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی زریاب نے اسے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنے دی تھی، جس پر اس کا اچھا خاصا منہ بنا تھا۔ پر اب وہ پہلے کی طرح نارمل ہو کر زریاب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی اور زریاب بھی اس کے ساتھ باتوں میں مگن، ایک نظر روڈ پر تو ایک نظر مہر پر۔ وہ دونوں اس سفر کو کافی انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ این جی او میں آئے کچھ بزرگ جن کی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ چہرے کی عجیب عجیب زاویے بنا کر زریاب کو بتاتی اور کھلکھلا کر ہنستی۔ زریاب بھی اس کے کارناموں میں اب اس کا برابر کا شریک بنتا جا رہا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر مہر نے زریاب کو مخاطب کرتے کہا، تم شانزے کو اپنی بہن مانتے ہو؟ زریاب ٹھٹکا مہر کے اس اچانک ہوتے سوال پر۔ مانتا ہوں، وہ بہن ہے اور تاعمر بہن ہی رہے گی۔ جس انداز میں یہ بات کہی گئی تھی، اس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یقیناً کچھ ہے جو زریاب چھپا رہا ہے۔ وہ مہر کو بتا رہا تھا یا خود کو یاد دلوا رہا تھا؟ پر مجھے تو ایسا نہیں لگا شانزے سے مل کر۔ وہ بالکل سیریس موڈ میں اس سے یہ بات کہہ رہی تھی، جبکہ زریاب حقیقت جاننے کے بعد بھی معصوم اور انجان بنتا رہا۔ پھر سوالیہ نظروں سے مہر کو دیکھتے کہا، کیا مطلب؟ سمجھا نہیں میں۔ شانزے تمہارے لیے تمہاری بہن ہے، پر تم اس کے لیے اس کے بھائی نہیں ہو۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کو آج تک فیروزہ بھی نہیں جان پائی تھی، اور مہر نے کچھ منٹوں میں ہی یہ حقیقت بانپ لی تھی۔ ماتھے پر شبنم کی چند بوندیں نمایاں ہونے لگی تھیں، جبکہ مہر اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خود کو حتی المکان نارمل کرتے اس نے پوچھا، اور یہ آپ کو کس نے کہا؟ کون کہے گا؟ مہر نے کہا۔ میں نے شانزے کی آنکھوں میں دیکھا ہے، جس طرح وہ تمہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی نا، ایسے تو اپنے محبوب کو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ زریاب مکمل خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مہر کی کہی گئی ایک ایک بات درست ہے۔
اس نے اپنا گلا کھنکارا، پھر ایک نظر مہر کی جانب دیکھا۔ شانزے کی شادی ہونے والی ہے، اس کا منگیتر بہت ہی اچھا ہے، میں نے خود رشتہ طے کیا ہے دونوں کا، اور وہ 2 دن کے بعد واپس چلی جائے گی۔ آپ اس کی طرف سے پریشان نہ ہوئیں۔ شانزے بہت کم گو ہے، وہ ہر کسی سے نہیں گھلتی ملتی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مسکرایا۔ پر دادوں نے تو کہا تھا، وہ اب خود بولتے بولتے اٹکی۔ وہ بات جو فیروزہ بی نے سب کو بتائی تھی ان کی شادی کے متعلق، وہ بات ابھی وہ دونوں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہ رہے تھے۔ شانزے میری غیر موجودگی میں NGO کے سارے مسئلے دیکھتی ہے، وہ یہاں زیادہ وقت نہیں رہ سکتی۔ آپ فیروزہ بی کی فکر نہ کریں، وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے بڑے تحمل سے اس کی بات کو مکمل کیا اور گاڑی کو سائیڈ پر لگاتے روکا۔ تو مہر نے باہر جھانکا ونڈو سے، جہاں اسے بس کچا راستہ اور چند پرانی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ پھر زریاب سے کہا، یہ کیسی عجیب سی جگہ ہے اور یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہ تو بیچ نہیں ہے، اس نے اپنا ہونٹ باہر کو نکالتے کہا۔ وہ مسکرایا، میڈم بیچ پر ہی آئے ہیں، چلیں تو صحیح باہر۔ مہر کی گاڑی سے اترتے ہی وہ خود بھی باہر نکلا، پھر گاڑی کو لاک کرتے مہر کے پاس آیا۔ چلے اب۔ مہر نے اپنے کندھے اچکائے، پھر زریاب کے ساتھ ہی قدم بڑھا دیے۔ کچھ منٹوں کی واک کے بعد سامنے سمندر نظر آنے لگا تو مہر کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ سامنے سمندر نظر آنے لگا تو مہر کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور سورج بھی ڈھلنے والا تھا۔ اس نے اپنے شوز اتارے اور جینس کے پونچوں کو تھوڑا اوپر فولڈ کیا اور پھر کنارے کے پاس چلنے لگی۔ سمندر کی لہریں وقفے وقفے سے فراٹے مارتی اس کے پیروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ مہر کو سمندر کافی پسند تھا۔ وہ کبھی بچوں کی طرح اچھلنے لگتی تو کبھی لہروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی، تو کبھی سپیاں ڈھونڈنے اور انہیں جمع کرنا شروع کر دیتی۔ وہ اپنے آپ میں ہی اتنی مگن تھی کہ وہ یہ فراموش کر بیٹھی تھی کہ وہ یہاں زریاب کے ساتھ آئی ہے۔ زریاب ایک بڑے سے پہاڑ نما چھوٹی سی چٹان پر مہر سے کچھ فاصلے پر ہی جا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسے خوش ہوتا دیکھ خود بھی مسکرانے لگتا۔ سورج مکمل ڈوب چکا تھا اور اب اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مہر کافی دیر سے پانی میں ہی تھی۔ آخر کار اس نے پیچھے مڑ کر زریاب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر بھیگے پاؤں سے ہی جوتے پہنے اور زریاب کے پاس جا بیٹھی۔ تم کیوں نہیں آئے پانی میں؟ آپ نے بلایا ہی نہیں، جواب دو ٹوک آیا۔ اس نے لمحے کے لیے زریاب کی آنکھوں میں دیکھا، وہ میں بھول گئی تھی۔ اس کے اس معصومانہ انداز پر زریاب مسکرایا۔ مجھے سمندر کو دور سے ہی دیکھنا پسند ہے، میں اکثر یہاں آتا ہوں اور اسی طرح بیٹھ کے یہاں سے سمندر دیکھتا ہوں۔
پر مجھے تو پانی کے ساتھ ساتھ کنارے پہ چلنا بہت پسند ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور اپنی پرانی باتوں کو چہک چہک کر بتانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بالکل چھوٹی بچی ہی تو تھی، حرکتیں بھی ساری بچوں والی تھی۔ فیروزہ بی نے اگر زریاب کے لیے مہر کا انتخاب کیا تھا تو وہ کافی حد تک صحیح بھی تھا۔ زریاب پسند کرنے لگا تھا، مہر اس کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنے لگی تھی۔ ہاٹی، جی فرمائیے، تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے جسے دیکھ کر محسوس کر کے تمہیں سکون ملتا ہو؟ زریاب نے اپنا ایک ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھا، پھر اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سر کو ٹپ ٹپ کرنے لگا، جیسے مہر نے اسے کوئی بہت مشکل سوال کر لیا ہو۔ مہر نے اکتا کر کہا، اب بس بھی کر دو۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب ایکٹنگ کر رہا ہے سوچنے کی۔ وہ دھیمے سے ہنسا۔ سمندر، گھنا جنگل، چاند، رات کی تاریکی، پھول، پہاڑ، تتلیاں، قدیم مقامات، بارش کا شور، سورج کی پہلی کرن، بریانی اور اللہ کا گھر، یہ سب پسند ہے مجھے۔ یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ مہر نے اپنی دونوں آنکھیں گول کرتے زریاب سے کہا، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے میڈم۔ اب آپ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے؟ میں، اس نے اپنی ایک انگلی اپنی طرف کرتے کہا، جی آپ، اور آپ کے علاوہ کون ہے یہاں پر؟ زریاب کے پوچھنے پر وہ اپنی نظریں نیچے جمائے اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں دیے بیٹھ گئی۔ کافی دیر کے لیے ایسی بیٹھی رہی، پھر گردن کا رخ زریاب کی طرف موڑتے کہا، مجھے اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز پسند ہے، اور وہ ہے میری ماما کی آنکھیں۔ آخری والی بات پر زریاب کچھ الجھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ مہر کی ماما کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ اس سے پہلے اس بات کی تصدیق کرتا، مہر نے اسے ساری بات کھل کر بتائی۔ تمہیں پتہ ہے ہوٹی، میں اپنی ماما کی کاپی ہوں۔ ان کی آنکھیں بھی ایسی تھیں جیسی میری ہیں، ایکوا بلو کلر کی۔ بابا کہتے ہیں مجھے دیکھ کر انہیں میری ماما کی یاد آتی ہے۔ وہ بے بسی سا مسکرائی تھی۔ وہ اپنے اندر نہ جانے کتنے دکھ دفن کر کے بیٹھی تھی۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ سوال کیا سوچ کر کیا تھا زریاب نے؟ یا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اسے کتنی حقیقت پتہ ہے؟ میری پیدائش کے فوراً بعد ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ یا پھر میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میری ماما کو میری دادوں کی بد دعا لگی ہے۔ زریاب بننا اٹھا مہر کی اس بات پر، خود پہ ضبط کر کے اسے دیکھا۔ وہ ہر حقیقت سے انجان تھی۔ ٹھیک کہا تھا فیروزہ بی نے کہ اس کے باپ نے اسے ایک جھوٹی دنیا میں رکھا ہے ساری زندگی۔ خود کو نارمل کرتے اس سے پوچھا، فیروزہ بی کی بد دعا؟ اور یہ کس نے کہا آپ سے؟ بابا نے۔ اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاٹی، میری ماما ایک ماڈل تھی، بابا کو ان سے پیار ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی، پر دادوں نے انہیں کبھی ایکسپٹ نہیں کیا، اس لیے وہ اور ڈیڈ سالوں سے
ایک دوسرے سے ہر رشتہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری ماما کی وجہ سے ان کے اور بابا کے رشتے میں دوریاں آئی تھیں، پر میری ماما کی ڈیتھ کو اب 20 سال ہو چکے ہیں، پر دادوں نے آج تک انہیں معاف نہیں کیا۔ ذریاب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر جا کے دیوار میں مار لے۔ جھوٹ اور انگنت جھوٹ۔ جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تب مہر کیسے سنبھالے گی خود کو؟ تب کیا ہوگا؟ وہ کیسے برداشت کر پائے گی وہ سب؟ یہ سوچ سوچ کر ذریاب کے دماغ کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ مہر کو ایک بہت بڑی امتحان سے گزرنا تھا ابھی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، ذریاب نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے بات بدلتے کہا۔ کیسا نہیں لگتا؟ مہر نے پوچھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ فیروزہ بھی مجھ سے زیادہ کسی اور کو پیار کر ہی نہیں سکتی، پر جب سے آپ تشریف لائی ہیں میں تو سائیڈ ہی ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنا منہ اور نظر ترچھی کرتے کہا، جس پر مہر اچھا خاصا ہنسی۔ دادوں کو گلٹ ہے ہاٹی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ کیسا گلٹ؟ میری ماما کو نہ ایکسپٹ کرنے کا۔ تبھی وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں۔ اس بار ذریاب خاموش رہا، اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ تمہیں پتا ہے بابا نے مجھے ایک میٹل کے چھوٹے سے پیس پر میری ماما کی آنکھوں کے پکچرز کا کور کروا کے دیا ہے، جو ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے۔ میں انہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں کیونکہ وہ میری ماما کی آئیز ہیں۔ ابھی بھی ہے؟ ذریاب نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرے بیگ میں ہے، اسے میں نے ایک کی چین میں لگایا ہوا ہے۔ تم دیکھو گے؟ ہاں ضرور۔ ٹھیک ہے، میں ابھی گاڑی سے لے کر آتی ہوں۔ وہ اس سے پہلے کہ اٹھ کے گاڑی کی طرف بھاگتی، ذریاب نے اسے روک دیا۔ جب واپس جائیں گے تب دیکھ لوں گا، یا ابھی چلیں؟ نہیں، ابھی تھوڑی دیر اور رکتے ہیں نا، اچھا لگ رہا ہے یہاں پر، سکون مل رہا ہے بہت۔ سکون تو واقعی مل رہا ہے۔ ذریاب آنکھیں بند کر کے ہوا کو محسوس کرنے لگا۔ سمندر کا شور، مٹی کی بھینی بھینی خوشبو۔ ہوٹی جی، تم نے بتایا نہیں۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ تم دادوں کو کیسے ملے۔ کیا تمہیں بھی کوئی NGO چھوڑ گیا تھا اور دادوں نے تمہیں اڈاپٹ کر لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر تم کیسے ملے دادوں کو؟ مہر کے اس سوال پر ذریاب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی وہ بھیانک رات تھی جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اس نے ایک نظر مہر کو دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر بیزاریت سے کہا، کیا جواب دینا ضروری ہے؟ ہاں ہاں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ کافی زور دے کر اس نے ہاں کہا۔ اف، اچھا۔ اس نے چند سانسیں بحال کی۔ میرے بابا فوج میں ایک سپاہی تھے، وہ ہمارے پاس چھٹیوں میں ہی آتے تھے۔ جب وہ آئے تھے تب انہوں نے کچھ گینگز کو پکڑوایا تھا۔ وہ لوگ طرح طرح کی چیزیں غیر قانونی طریقے سے اسمگل کرتے تھے۔ میں بھی اپنے بابا کی طرح ایک فوجی ہی بننا چاہتا تھا۔ بابا نے گھر آ کر ہر بات بتائی تھی۔ ہم کچھ ماہ پہلے ہی کراچی آئے تھے
جب بابا کی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہم لوگ پشاور میں ہی رہتے تھے۔ میری بہن پیدا ہونے والی تھی کچھ ٹائم بعد۔ میں اپنی ماما کے ساتھ رہتا تھا جب یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس کے کچھ دن بعد بابا کے واپس جانے سے ایک دن پہلے ہم تینوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تب اچانک گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ بابا نے فوراً مجھے اور ماما کو دوسرے روم میں جانے کے لیے کہا اور خود وہ باہر دیکھنے چلے گئے۔ تب ماما نے مجھے ایک شیلف کے اندر بٹھا دیا اور کہا، جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آنا۔ شیلف میں ایک سوراخ تھا، میں وہاں سے دیکھ رہا تھا۔ ماما بہت ٹینشن میں ٹہل رہی تھی۔ تب دو آدمی اندر آئے۔ ایک نے بابا کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا اور ایک کے ہاتھ میں گن تھی۔ ماما یہ دیکھ زور زور سے چیخنے لگی اور رونے لگی، پر انہوں نے لمحے بھر میں ہی ایک گولی میرے بابا کے دماغ پر ماری اور ایک میری ماما کے پیٹ پر اور ان کے ایک دماغ پر، اور وہ دونوں وہی زمین بوس ہو گئے۔ پھر ان دونوں آدمیوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بھاگ گئے۔ میں وہیں سہم گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میری ہی آنکھوں کے سامنے میرے والدین کا قتل کر دیا تھا۔ لمحے بھر میں ہی میری پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میں شیلف سے باہر آیا تو میرے والدین مر چکے تھے۔ میں ان کے پیچھے جانے کے لیے باہر بھاگا تو میرا پورا گھر جل رہا تھا باہر سے۔ میں بڑی مشکل سے کچن کی کھڑکی سے باہر کی طرف کود کر گیا۔ باہر لوگ جمع تھے۔ میں نے ایک ایک کو کہا کہ میرے والدین کو دو لوگوں نے گولی مار دی، وہ اندر ہے، جل جائیں گے، باہر نکال دے انہیں۔ میں ایک ایک کی منت کرتا رہا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی آگے نہ آیا اور میرا گھر اور میرے والدین سب جل کے راکھ ہو گیا۔ صبح کے ٹائم کہیں جا کر پولیس اور فائر بریگیڈ والے آئے تو آدھی آگ بجھ چکی تھی اور باقی انہوں نے بجھا دی۔ اندر کچھ نہیں بچا تھا سوائے راکھ کے۔ میں گھر کے آگے ہی ایک ڈھلان پر بیٹھ گیا۔ میرے والدین کی جلی ہوئی لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ رونے اور چیخنے کے سبب میری آواز ہی نکلنی بند ہو گئی تھی۔ پولیس نے جب مجھ سے انکوائری لی تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آنکھیں میری پتھر کی ہو گئی تھی۔ لوگ چلے گئے تھے، پولیس بھی، پر میں وہیں بیٹھا رہا 2 دن تک، بھوکا پیاسا بت کی طرح۔ اسی ڈھلان پر بیٹھا اپنا جلا ہوا گھر دیکھتا رہا۔ مجھے صدمہ ہو گیا تھا۔ میں 7 سال کا تھا۔ ان 2 لوگوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے، جو قاتل تھے میرے والدین کے، جنہوں نے لمحے بھر میں مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں اسی طرح بیٹھا تھا۔ جب فیروزہ بی کا وہاں سے گزرنا ہوا تب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے میرا نام پوچھنے لگی، پر مجھے تو میرا ہی ہوش نہیں تھا۔ تو انہوں نے آس پاس کے لوگوں کے گھر کا دروازہ بجایا اور میرا پوچھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں بیٹھا ہوں۔ تب انہیں کسی نے بتایا کہ میرے والدین کا قتل کر دیا اور گھر کو آگ لگا دی، اور میں پچھلے 2 دنوں سے اسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔
میرا نام بتایا کسی نے انہیں تو وہ میرے پاس آئیں اور فوراً اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر میرے منہ سے لگائی۔ میرا حلق بند ہو چکا تھا، بمشکل ایک گھونٹ ہی پی پایا میں پانی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گیلا کر کے میرے منہ پر پھیرا، پھر میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ گاڑی تک لے آئیں، اور میں زندہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لائیں، مجھے نہلایا، صاف کیا، کپڑے پہنائے، مجھے اپنے سینے سے لگایا، مجھے پیار کیا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی تاکہ میں ان سے بات کروں، پر مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا۔ وہ میرے ساتھ ساری رات جاگتی، میں اکثر سونے میں ڈر جایا کرتا تھا۔ ڈر کی وجہ سے زور زور سے چیخنے لگتا تو وہ مجھے اندر چھپا لیتی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے اسی طرح۔ ایک دن میں بیٹھا اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، تب وہ آئیں۔ میرے پاس بیٹھ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا حسب معمول اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ تب پہلی بار میری چپی ٹوٹی تھی اور میں رویا اور بہت رویا، چیخیں مار مار کر رویا اور گھنٹوں تک روتا ہی گیا۔ پھر میں نے انہیں سب بتایا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے کافی دیر تک پیار کرتی رہیں، مجھے سمجھاتی رہیں کہ اللہ کو شاید یہی منظور تھا۔ بس اسی لمحے میں اور وہ میرے لیے میرا سب کچھ بن گئے۔ میری ماں، میرا باپ، وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح پالنے لگے۔ میں کچھ ٹائم بعد 8 سال کا ہو گیا تھا، تب وہ پہلی بار مجھے NGO لائی۔ تب میں نے پہلی بار وہاں شانزے کو دیکھا، جو 2 سال کی چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی۔ مجھے لگا میری اپنی چھوٹی بہن ہے۔ بس پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ میرا زیادہ تر وقت NGO میں گزرتا شانزے اور فیروزہ بی کے ساتھ۔ میں اپنے والدین کو بھولا نہیں تھا، پر فیروزہ بی نے کافی حد تک ان کی کمی پوری کر دی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی پوری دنیا بن گئے تھے۔ فیروزہ بی نے مجھے اڈاپٹ نہ کیا ہوتا تو شاید میں بھی آج کوئی گینگسٹر بن کر اپنے والدین کے قاتلوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا۔ پر میری تربیت انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ انہیں اللہ پر چھوڑ دو۔ میں اگر انہیں ڈھونڈ بھی لیتا تو زیادہ سے زیادہ گولی مارتا، جیسے انہوں نے ماری تھی۔ پھر ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ پر جب ہم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں تو اس کی سزا بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی بھگتتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اس لیے میں نے بھی انہیں اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کب سے رواں تھے۔ اس کی آنکھوں میں درد واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ کس کرب میں تھا۔ آج 25 سال بعد بھی اس کی تکلیف، وہ گاؤ آج بھی تازہ تھے۔ شاید ہی اس کا یہ درد کبھی ختم ہونا تھا۔ مہر نے لرزتے ہاتھوں سے زریاب کی بہتی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تو اس نے فوراً اپنا سر تھوڑا پیچھے کرتے مہر کو دیکھا تو اس کی خود کی پلکوں پر بھی موٹے موٹے آنسو جمع تھے۔ کچھ چیزوں پر کبھی صبر نہیں آتا۔ فیروزہ بھی آپ کے لیے آپ کی دادوں ہیں، پر میرے لیے وہ میری پوری دنیا ہے۔ وہ مجھ سے اگر میری جان بھی مانگ لے تو میں خوشی خوشی دے دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے اس کی گال پر پھسلا، جسے زریاب نے بہت نرمی سے اپنی جیب میں پڑے ٹشو سے پونچھ دیا اور اسے دھیمے سے مسکرا کے دیکھا۔ ہر کسی کی زندگی میں اپنے اپنے غم اور دکھ ہیں، کچھ انہیں اپنے اندر کہیں دفن کر کے آگے بڑھ گئے ہیں،
تو کچھ انہیں ساتھ لیے آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے سمندر دیکھتی رہی۔ زریاب نے اب اس سے اجازت چاہی۔ محترمہ، رات کے 8 بج گئے ہیں۔ گھر چلنے کا ارادہ ہے یا ساری رات یہیں بیٹھے رہنا ہے؟ اس نے اپنا سر ہلا دیا اور کھڑی ہو گئی۔ زریاب بھی اٹھ گیا۔ تم مجھے یہاں دوبارہ لے کے آؤ گے نا؟ جس ضدی انداز میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور اگر جواب اس کے مطلب کے مطابق نہ ملتا تو اس نے یہیں بیٹھ جانا تھا۔ زریاب اب اس سے سمجھ چکا تھا۔ وہ اس سے لاڈ کروا رہی تھی اور وہ اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ وہ اس سے اپنی ضدیں منوا رہی تھی اور وہ اس کی ضدیں مان رہا تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر آنے والی ہنسی کو ضبط کیا۔ جی میں لے آؤں گا جب جب آپ بولیں گی۔ خوش اب چلیں؟ گڈ بائے، اس نے زریاب کا کندھا تھپ تھپا کے کہا اور ایک ادا سے چلتی ہوئی آگے جانے لگی۔ زریاب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی دبائی اور بڑے بڑے قدم چلتا مہر کے ساتھ گاڑی تک آیا۔ مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ ایریا اتنا سیف بھی نہیں تھا کہ وہ دیر رات تک مہر کو لیے گھومتا رہتا۔ وہ جلد از جلد اسے لے کر گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب ایک زوردار چیخ کے ساتھ مہر نے پوری گاڑی ہی اپنے سر پر اٹھا لی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ چونک کر مہر کو دیکھا۔ جو بیگ اس کے ہاتھ میں تھا، اس کا سارا سامان اس نے اپنی گود میں پھیلایا ہوا تھا اور پاگلوں کی طرح نہ جانے وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ نہیں ہے، نہیں ہے، کہاں گیا؟ زریاب نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا نہیں ہے؟ کیا ہوا؟ وہ خود بھی بوکھلا گیا تھا۔ میری ماما کی آئس والی کی چین، وہ اسی میں ہی تھی اور اب نہیں ہے۔ مہر نے باقاعدہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا تھا۔ زریاب کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مہر کو کندھوں سے تھام کر اس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کہاں دیکھی تھی لاسٹ ٹائم؟ مال میں، جب فون نکالا تھا تب وہ تھی، پر اب نہیں ہے۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ ایک تو رات، اوپر سے سنسان جگہ اور مہر کا رونا۔ ٹھیک ہے، مال چلتے ہیں، رونا بند کریں۔ اور اگر وہ نہیں ملی تو؟ ذرا سی دیر میں اس نے اپنی آنکھیں، ناک، گال، پورا چہرہ ہی رو رو کر سرخ کر لیا تھا۔ میں اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لوں گا، پریشان نہ ہو، پکا وعدہ؟ اس نے سوں سوں کرتے کہا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ جی پکا وعدہ۔ اسے مہر پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اتنی گمبھیر سچویشن میں بھی مسکرا دیا۔ شاید یہ تبھی ہوتا ہے جب اس شخص کو ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لاکھ اس میں خامیاں سہی، برائیاں سہی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ سارا کھیل ہی نصیب کا ہے۔ جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ مل کر بھی چلا جاتا ہے، اور جو نصیب میں ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، مل ہی جاتا ہے۔ زریاب نے 1 گھنٹے کا راستہ 35 منٹ میں طے کر دیا تھا۔ مہر جبکہ پورے راستے روتی رہی تھی۔ مال ابھی تک کھلا تھا، پر اتنے بڑے مال میں زریاب اس چھوٹی سی کی چین کو کہاں ڈھونڈتا اور کیسے؟ ہم وہاں جائیں گے جہاں جہاں سے ہم نے شاپنگ کی تھی، مہر نے ایک سجاؤ دیا۔ زریاب اس سے مطمئن نہیں تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد مال بند ہونے والا تھا۔
کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے مہر کو فوڈ کارٹ میں جا کے بیٹھنے کے لیے کہا، جسے مہر نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ زریاب کو اچھا خاصا ٹائم لگا مہر کو یہ سمجھانے میں کہ اگر وہ اس کے ساتھ ہوگی تو وہ اس کی کی چین کو نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ مہر کو فوڈ کارٹ میں بٹھا کے بھاگ کے ایک آؤٹ لیٹ پر آیا اور وہاں موجود اس سیلز مین سے کہا، مجھے سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ چیک کرنی ہے، 3 گھنٹے پہلے کی، کچھ بہت قیمتی کھو گیا ہے میرا۔ سیلز مین پہلے تو اس کا منہ دیکھتا رہا، پھر اسے وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر اپنے مینیجر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی تو مینیجر بھی اس سیلز مین کے ساتھ ہی چلا آیا۔ سر، ہم ایسے تھوڑی نہ کسی کو بھی سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ دکھا سکتے ہیں، یہ تو ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ مینیجر نے بڑے پروفیشنل طریقے سے زریاب کو صاف انکار کر دیا۔ زریاب پہلے تو اسے سمجھاتا رہا، مناتا رہا، پر جب وہ کسی حال میں نہیں مانا تو زریاب نے ایک آخری پتا پھینکا، ٹھیک ہے، میں تمہیں 15 لاکھ دوں گا، تم 15 منٹ کے لیے مجھے ریکارڈنگ دیکھنے دو۔ مینیجر نے اسے دیکھا جو ماتھے پر ڈھیروں بل لیے کھڑا تھا۔ ایک اور صاف انکار، 20 لاکھ، ایک اور انکار، 30 لاکھ، صاف انکار۔ سر، آپ یہ نہیں کریں گے، ہم نہیں دکھا سکتے ریکارڈنگ، یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے۔ پر زریاب خان اس وقت کچھ سمجھنے اور سننے کے موڈ میں کہاں تھا؟ وہ تو مہر سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں وہ کی چین لا کر دے گا۔ ایک اور آفر، 50 لاکھ۔ سیلز مین کی آنکھیں پھٹنے والی تھیں۔ مینیجر کے ماتھے پر بھی ٹھنڈے پسینے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد بھی ایک اور صاف انکار۔ زریاب نے ایک سکون بھرا سانس لیا، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تمہیں 1 کروڑ دوں گا۔ میرے لیے وہ چیز جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ ان 1 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے لیے، اور مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ مینیجر کا سانس حلق تک اٹکا۔ وہ کچھ دیر زریاب خان کو دیکھتا رہا، پھر اپنی جیب سے فون نکال کر کسی کو کال کی اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ پھر ایک سوال زریاب سے پوچھا گیا، آپ پیمنٹ کیسے کریں گے؟ چیک سے، زریاب نے کہا۔ مینیجر نے آنکھیں پھاڑ کر زریاب کو دیکھتے پوچھا، 1 کروڑ کا چیک دیں گے آپ؟ زریاب کا خون کھولنے لگا، دھیمی مگر گمبھیر آواز میں کہا، میں رات کے 9 بجے 1 کروڑ کیش کہاں سے لاؤں گا؟ سوال پر ہی سوال کیا گیا، اگر چیک باؤنس ہو گیا تو؟ وہ ابھی بھی کال پر کسی سے بات چیت میں مصروف تھا، جیسے اس کے کہنے پر ہی سوال کر رہا ہو۔ زریاب نے اپنے والیٹ سے کچھ کارڈز نکالے، یہ NGO میرا ہے، یہ میرے کارڈز ہیں سیکیورٹی کے لیے۔ اتنا کافی ہے؟ جی سر۔ مینیجر نے فوراً وہ کارڈز لیے، میں چیک لے کر آتا ہوں۔ وہ وہاں بھاگتا ہوا پارکنگ تک آیا، گاڑی ان لاک کی اور ڈیش بورڈ سے اپنی چیک بک نکالی، 1 کروڑ کا چیک کاٹا اور واپس اسی آؤٹ لیٹ تک آیا۔ مینیجر وہیں کھڑا تھا۔ زریاب نے اسے چیک دیا تو اس کے ہاتھ سے چیک لے کر بار بار اس چیک کو دیکھا، پھر زریاب سے پوچھا، سر، ایسا بھی کیا کھو گیا ہے جس کے لیے آپ 1 کروڑ کا چیک دینے کو تیار ہیں؟ زریاب اس کے سوال پر خاموش رہا۔ پھر مینیجر کے ہمراہ اس سی سی ٹی وی روم میں آیا اور اس وقت کی ریکارڈنگ دیکھنا شروع کی جب وہ مال آئے تھے اور کس کس آؤٹ لیٹ پر گئے تھے۔ وہ ایک ایک ریکارڈنگ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا
اس کے پاس 15 منٹ تھے ریکارڈنگ دیکھنے کے لیے، جس کے لیے اس نے 1 کروڑ کا چیک دیا تھا۔ اب تک اسے کچھ ایسا نظر نہیں آیا تھا، نہ ہی مہر کے ہاتھ میں وہ کی چین تھی۔ 12 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگا۔ وہ مہر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اس سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ وہ لاسٹ ریکارڈنگ تھی ان کی، جب وہ لوگ لفٹ کا ویٹ کر رہے تھے۔ جب مہر کا فون بار بار رنگ کرنے لگا تھا، تب اس نے اپنے بیگ سے فون نکالا بنا دیکھے، اور کی چین بھی ہاتھ سے نکل کر وہیں گر گئی تھی۔ ذریعہ نے اسے زوم کر کے دیکھا۔ ہاں، وہ وہی کی چین تھی۔ وہ فوراً وہاں سے نکلا اور ایلیویٹر سے بھاگتا ہوا اس جگہ تک پہنچا تو وہ کی چین وہیں پڑی تھی۔ ذریعہ نے فوراً سے بھی پہلے اسے اٹھایا، اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں، وہ بالکل مہر جیسی تھیں۔ وہ مسکرایا، پھر اپنے انگوٹھے سے اسے صاف کیا۔ وہ کچھ دیر گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اگر وہ آج اسے نہیں ڈھونڈ پاتا تو مہر کو کیا منہ دکھاتا؟ تب مینیجر نے اسے یوں بیٹھے دیکھ پکارا۔ اسے ابھی بھی تجسس تھا کہ ایسا کیا تھا جس کے لیے وہ پاگل ہوا جا رہا تھا، تو وہ دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ ذریعہ نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، پلٹ کر اسے دیکھا جو تجسس سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ کو آپ کی چیز مل گئی؟ ہاں، مل گئی، بہت شکریہ آپ کا۔ اتنا کہہ کر ذریعہ نے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے تو اس نے پھر ذریعہ کو پکارا۔ سر، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ ذریعہ کچھ دیر رکا، پھر بنا پلٹے، بنا کچھ کہے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ خوش تھا، وہ اب مطمئن تھا۔ وہ فوڈ کارٹ آیا جہاں وہ مہر کو بٹھا کر گیا تھا، تو مہر اپنا سر ٹیبل پر جھکائے بیٹھی تھی، یا شاید ابھی بھی رو رہی تھی۔ ذریعہ اس کے پاس گیا اور چیئر کھینچ کے خود بھی وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے اس طرح اچانک بیٹھنے پر مہر نے اپنا سر اوپر کر کے دیکھا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، وہ آنکھیں جنہیں ذریعہ کبھی روتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ان میں ایک بار پھر سے سمندر بہہ رہا تھا۔ وہ روتی رہی تھی اتنی دیر یہاں۔ ذریعہ کا دل تڑپ اٹھا اسے یوں دیکھ کر۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ٹشو نکالا اور مہر کے قریب جا کر اس کی آنکھوں سے بہت نرمی سے آنسو پونچھے۔ جب میں نے کہا تھا میں اسے لے کر آؤں گا تو یہ آنسو کیوں پھر؟ مجھ پر بھروسہ نہیں آپ کو؟ اس نے خفگی ظاہر کرتے کہا۔ وہ بنا کچھ کہے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذریعہ نے اپنی دوسری جیب سے وہ کی چین نکال کر ٹیبل پہ رکھ دی۔ مہر نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگی، پھر آنکھیں بڑی کر کے ذریعہ کو دیکھا۔ تم نے اسے ڈھونڈ لیا، وہ خوشی سے چہکنے لگی۔ تم اسے لے آئے، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تمہیں کیسے ملی؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ اب وہ مہر کو کیا بتاتا؟ اس کی چین کے لیے اس نے 1 کروڑ دیے۔ وہ خاموش رہا۔ لمحے بھر میں چہرے سے آنسو غائب ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں اب چہکنے لگی تھیں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھ اپنی خوشی کا اظہار زور زور سے کرتی۔ ذریعہ بھی سکون میں تھا، اب اسے خوش دیکھ اور ہنستا دیکھ۔ نہ جانے کب وہ آ کر ذریعہ کے سینے سے لگی اور اپنے ہاتھوں کی گرفت اس پر مضبوط کر لی۔ وہ بکھلایا ہوا تھا، وہ اسی طرح بت بنے بیٹھا رہا۔ وہ کافی دیر تک اس کے سینے سے لگی رہی۔ وہ خوش تھی، پر آنکھوں سے آنسو ابھی بھی رواں تھے۔
اس کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال کو زریاب اپنے کندھوں پر محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی تو زریاب نے اس کی آنکھیں دیکھیں۔ زریاب کا کہنا تھا کہ مہر اپنی آنکھوں سے ہپنوٹائز کرتی ہے۔ وہ منجمد ہو جاتا ہے، اسے اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا۔ اس بار زریاب نے مداخلت نہیں کی، نہ ہی مہر کو خود سے دور کیا۔ وہ مہر کو چاہنے لگا تھا اور عنقریب وہ اس کی منکوہ بننے والی تھی۔ مال خالی ہونے لگا تھا، لوگ بھی چند ایک نظر آ رہے تھے۔ زریاب نے سر چٹک کے مہر کو چلنے کے لیے کہا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی تو زریاب بھی اسے لیے پارکنگ تک آیا۔ وہ 2 گارڈز اب تک وہیں موجود تھے۔ اس بار مہر نے بھی ان کی موجودگی اس نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ دونوں کو پھر چپ کر کے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہوٹی وہ گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، کیا کھانا ہے؟ زریاب نے اس سے پوچھا۔ جواب غیر یقینی آیا، کچھ بھی۔ زریاب کچھ ٹھٹکا، کچھ بھی تو مہر نہیں کھاتی، کیا ہوا؟ زریاب نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، کھانا گھر جا کر آرڈر کر لیتے ہیں، مہر نے کہا۔ راستے سے بریانی لیتے ہوئے چلتے ہیں، گھر جا کر کھا لیں گے، یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، مختصراً جواب آیا۔ زریاب نے گاڑی سٹارٹ کی تو دوسری گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ مہر کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ زریاب نے بریانی لینے کے لیے گاڑی روکی اور مہر کو باہر نہ آنے کے لیے کہہ کر وہ بریانی لینے چلا گیا۔ وہ بلیک سوک بھی اپنے آپ کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ زریاب 5 منٹ میں ہی واپس آیا تھا۔ ان لوگوں کو گھر پہنچتے پہنچتے 11:30 بج گئے تھے۔ مہر سارے راستے خاموش رہی، جبکہ زریاب وقفے وقفے سے مہر سے باتیں کر رہا تھا، جس کا وہ مختصر جواب دیتی۔ وہ لوگ گھر آ گئے تو وہ گاڑی بھی وہیں گلی کے کونے پر رک گئی تھی۔ اندر آتے ہی مہر اپنے روم میں چلی گئی فریش ہونے۔ کچھ دیر بعد جب وہ نیچے آئی تو زریاب بریانی پلیٹس میں نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مہر اب بھی خاموش تھی۔ زریاب دیکھ رہا تھا سارے راستے اور اب یہاں بھی۔ مہر، ہاں، کچھ ہوا ہے؟ واپسی پر سارے راستے خاموش تھی۔ اب بھی کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے، تب مہر نے بتایا، ایک گاڑی ہمیں فالو کر رہی تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ جہاں جہاں ہم جا رہے تھے وہ ہمارے پیچھے پیچھے آئی، جبکہ مہر کے اس خلاصے پر زریاب پرسکون سا بیٹھا اپنا کھانا کھاتا رہا۔ وہ زریاب کے ری ایکشن کا ویٹ کر رہی تھی، جبکہ زریاب نے اس بات پر کوئی ری ایکٹ ہی نہیں کیا۔ وہ کچھ الجھی۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، اس نے یاد دہانی کروائی۔ زریاب نے بھی بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا، آپ کی باوا کے ہی بھیجے ہوئے گارڈز ہیں، اور وہ تب سے ہمیں فالو کر رہے ہیں جب سے آپ یہاں آئی ہیں۔ مہر کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا آج زریاب نے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے باپ کی اصلیت اس کے سامنے آ جائے۔ کیا یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ زریاب نے ایک نظر اس پر ڈالی جو تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بکواس؟ جب میں نے انہیں اپنے پیچھے آتے دیکھا تب میں ڈر گیا تھا۔ یہ سوچ کر میری جان نکل گئی تھی کہ یہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ بھی اب 2 ٹوک انداز میں جواب دے رہا تھا۔ میں نے جب ان دونوں سے پوچھا تو تب مجھے پتہ چلا اور یہ سننے کو ملا کہ ہم مہر بی بی کی سیفٹی کے لیے یہاں آئے ہیں، ان کے بابا کے آرڈرز پر، اور تب تک یہاں رہیں گے جب تک مہر بی بی یہاں رہیں گی۔ وہ گمبھیر پر دھیمی آواز میں اس دن کا سارا واقعہ مہر کو بتا رہا تھا، اور مہر
ہمنا کو کی طرح ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر اپنا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ پر بابا ایسے کیوں کریں گے؟ اور تمہیں پتہ چل گیا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشانی اور بے چینی میں غصے میں چیخ چیخ کر زریاب سے سوال کر رہی تھی۔ زریاب ایک بار پھر کھاتے کھاتے رکا اور اسے دیکھا۔ اپنے بابا سے پوچھے جا کر کہ یہ بلیک سویگ جس میں 2 بنگلہ دیشی آدمی بیٹھے ہیں، لمبے چوڑے، میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ اور جب جواب مل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی سٹیئرز پر بھاگتی ہوئی اپنے روم تک گئی، جبکہ کھانا اس کا ویسے ہی رکھا تھا، اور زریاب اپنا کھانا ختم کر کے پرسکون سا اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ جاری ہے۔